دیکھیے وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے نماز پڑھتے، ایسی بھی روایتیں ہیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ پوچھ کر جاتے، ایسی بھی روایتیں ہیں۔ تو جو آپ کو بہتر لگے آپ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے وضو کر کے جاتے تو پوچھ کر جاتے، جب مسجد میں کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی نماز کے لیے صحابہ کھڑے ہو جاتے اور آپ پیچھے سے آتے تو آپ کو دیکھا گیا ایک بار آپ نماز کے لیے تاخیر لیٹ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ انتظار کر رہے تھے، آپ فوراً مسجد میں داخل ہوئے، وضو کیا اور نماز کے لیے آگے بڑھے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو مصلی پہ آپ کے وضو کے پانی کے خطرات ٹپک رہے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ وضو کا پانی اگر ٹپکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یاد رکھے نیچے، اس لیے کہ وہ پانی پاک گندا نہیں ہوتا، اگر نجس ہوتا تو مسجد میں ٹپکانے کی اس کو اجازت آپ کو دیکھا نہیں جاتا، تو آپ سیدھے گئے اور وہ پانی ٹپک رہا تھا، جیسے پتہ چلا توال ہے، دستی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ویسے ہی رکھیے۔ لیکن بہت سے لوگ بولتے وضو کے بعد جسم نہیں پہنچنا سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو حدیث میں الفاظ ہے، ایک خاص تولیہ، ایک خاص ٹاول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے رکھوایا تھا اپنی بیوی عائشہ سے، جب آپ وضو یا غسل کرتے تو اسی سے پوچھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہٰذا آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسے بھی حالات آ سکتے کہ جلدی میں ہو تو جس رکعت ختم ہونے کا ڈر ہے چلے جائیے، وہ بھی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، بہت سی بار یہ دیکھا گیا، ایک مسجد میں گیا تو ایک مرتبہ ایک صاحب وضو کر کے آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کا پانی ٹپک رہا تھا، تو ایک صاحب آ کے ان کو ڈانٹنے لگے، جاؤ پوچھ کے آؤ، بولے انہوں نے کہا کیوں؟ تو کہا ہماری چادریں خراب ہو جائیں گی، ہماری وہ کیا تھی وہاں بچھی ہوئی ایک اسپیشل میٹ تھی جو بہت موٹی ہوتی ہے، تو میں نے کہا ایسی چادر کیوں بچھاتے ہو جس کے اندر ایک آدمی نماز کو آئے تو اب تولیہ نہیں ہے، دستی نہیں تو کیا کرنا، باہر کھڑا نہ سکھاتے اپنے آپ کو، لاجیکل نہیں ہے نا۔ تو نہیں بولے ویسا نہیں ہوگا۔ دوسری بار میں نے ان کو دیکھا ایک آدمی نے گیلی دستی رکھی تو اس کو ڈانٹا، اٹھاؤ بدبو ہو جاتی ہے ہماری چٹائیوں میں نے کہا ایسی نمازیں کیوں پڑھا رہے ہو جس کے اندر بدبو اور فلاں مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب کو تو دیکھا کہ آپ سیدھے آئے مصلی پہ کھڑے ہوئے، مطلب ہماری مسجد ایسی ہونے چاہیے کہ ہر آدمی کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں مسجدوں میں بچھونا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ بچھا کر پڑا تو کہا کیا نیچے گندا ہے؟ تو کہا نہیں، تو کہا ہٹا نیچے پڑھ، فرشی صاف ہے تو اس پہ پڑھو، صاف نہیں ہے تو پھر بچھانے کی بات آئیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جانماز بچھانے کے لیے بھی پھر ایک جگہ ڈھونڈتے ہم صاف، جانماز کا مقصد یہ کہ جہاں صفائی کا احتیاط نہ ہوگی وہاں جانماز ڈالی جائے۔ ٹرین میں پڑھ رہے احتیاط کا مسئلہ، بس میں پڑھ رہے، بس اسٹاپ پہ آپ کو پڑھنا ہے احتیاط کا مسئلہ، جانماز اسی لیے ڈالی جاتی ہے کہ نیچے یقین نہیں آپ کو کیسا ہے، تو جانماز کو بھی پھر پتہ نہیں کیا، پھر اس پہ چٹائی پر موٹی قالین کے اوپر وہ اسپنج کا اتنا گدا اسپنج کے اوپر ایک وہ، اور پھر وہ ڈالنے کے بعد بولے یہ خراب نہیں ہونا بلکہ اس پہ چادریں اور، ارے پھر وہ چادریں خراب نہیں ہونا بلکہ اس پہ ایک چادر اور، دیکھیے نا مسجد میں موٹی قالین ڈالتے اس پہ ایک چادر، بولے خراب، تو پھر ایسی چیز کیوں بچھا رہے جس کو سنبھالنے کے لیے مصلیوں کو ہم کو تاکید کرنا، ایسا مت کرو، ایسے آؤ ویسا مت کرو، ہٹا دو اس چیزوں کھلی ولی ہٹاؤ ان کو اور سیدھا نماز کے لیے کھڑے ان تو لوگوں کو آ کر فرشی اچھی سب سے اچھی۔ بہت سے لوگ اگر عرب علاقوں میں گئے ہوں گے تو بہت سی مساجد میں صرف ماربل ہوتا ہے، مطلب فرش ہوتی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، بچھاوا ہوتا ہی نہیں، ہر آدمی وضو کرے پڑے، سب سے سادگی، پانی رہو کچھ بھی ہو آسانی سے صاف کیا معاملہ ہو گیا، مشین چلانا اس پہ چلا دو، جھاڑو دے دو، آسانی صاف۔